اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر وہ اسے طلاق دے دے۔ یہ طلاق واقعہ ہوئی ہے، ایک وہ طلاق تھی جہاں پہ فرمایا عزم الطلاق، کہ وہ ارادہ کر لیں، نیت کر لیں کہ بس اب یہ جو بندھن ہے نکاح والا اسے ہم نے قائم نہیں رکھنا، طلاق کا ارادہ کر لیں۔ تو عزم الطلاق کہہ کے ایک طلاق کا ذکر کیا، پھر آگے تذکرہ ایک مقام پہ ہم نے پڑھا، فرمایا الطلاق مرتان، کہ طلاق جس میں بندے کو اختیار ہے پیچھے لے لینے کا اپنے فیصلے کو، فرمایا وہ 2 ہی مرتبہ ہے۔ اس 2 مرتبہ کے بعد اب حکم آیا ہے، فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر اب وہ پھر طلاق دے دے، تو یہ طلاق تیسری طلاق واقعہ ہو گئی۔ تو جب تیسری طلاق واقعہ ہو گئی تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا فَلَا تَحِلُّ، پس اب حلال نہیں ہے لاہو، اس تیسری طلاق دینے والے کے لیے۔ گویا وہ تمام راستے جو واپس لوٹ آنے والے تھے وہ تمام تر راستے بند ہو گئے۔ تو فرمایا پس حلال نہیں ہے اس کے لیے من بعد، اس بات کے بعد، حتی یہاں تک کہ تنکحا، وہ خاتون نکاح کرے، زوجن غیرہ، کسی غیر شوہر سے، فرمایا وہ کہیں اور نکاح کرے تو اس کے علاوہ باقی تمام رجوع کے وہ جو تجدید نکاح کے تمام راستے تھے وہ اس کے علاوہ ختم ہو گئے۔ اب اس نے نکاح کر لیا ہے اور نکاح بھی اس نے یقیناً نبھا کے لیے کیا ہے کہ تاکہ اس کے ساتھ اپنی بقیہ زندگی جو ہے وہ گزار لے گی۔ لیکن اگر کوئی مسئلہ ایسا ہوا، فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، اگر وہ کسی وجہ سے طلاق دے دے، وہاں سے اسے کسی وجہ سے طلاق دے دی ہے، تو فرمایا فَلَا جُنَاحَ، پھر گناہ نہیں ہے، عَلَيْهِمَا، ان پہلے دونوں پر، پہلے شوہر اور اس خاتون پر، ان دونوں پر گناہ نہیں ہے، أَن يَتَرَاجَعَا، کہ اب یہ دونوں رجوع کر لیں، اب یہ دونوں مل جائیں، دونوں نیا نکاح کر لیں اور پھر میاں بیوی بن کے زندگی گزارتے رہیں۔ لیکن یہ بھی اس صورت میں ہے ان ظنا، اگر انہیں اب یقین ہو، یقینیں ان کا گمان غالب ہو جائے، ان یقیما، کہ اب یہ قائم رکھیں گے حدود اللہ، اللہ تعالیٰ کی حدوں کو، یہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھیں گے اور اللہ کی حدوں کو قائم رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو نبھائیں گے، تو فرمایا یہ ان کے لیے یہ حکم تب ہے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور لوگوں یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کی حدیں ہیں، يُبَيِّنُهَا، جو وہ بیان فرماتا ہے، لِقَوْمٍ، ایسی قوم کے لیے، يَعْلَمُونَ، کہ جسے کچھ علم سے شغف ہے یا جو علمی شعور رکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس انداز کے ساتھ خوبصورتی سے، یقیناً یہ ایک انتہائی اہم پورشن ہے، ایک اہم چیپٹر ہے بندے کی زندگی کا، نکاح کے مسائل اور طلاق کے مسائل، اس سے بالخصوص ضرور آگاہی ہونی چاہیے کہ نکاح اگر ہو گیا ہے تو وہ کون کون سی ذمہ داریاں اور ڈیوٹیاں ہیں جو ایک بندے کے اوپر آ جاتی ہیں، اور بندے نے ان ڈیوٹیوں کو پورا کرنا ہے، اور وہ جتنی ڈیوٹیاں پوری کرنی ہیں اللہ کے دربار سے اس پہ کتنا بڑا اجر ہے، اس بات کا بھی بندے کو پتا ہونا چاہیے۔ کیونکہ جب یہ پتا لگ گیا نا کہ بندے نے اگر تربیت ہی کی ہے، نکاح ہو گیا ہے، نکاح کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرما دیتا ہے، اولاد عطا فرمائی ہے تو بیٹی آ گئی ہے، ایک بیٹی کی پرورش ہے، اچھی تعلیم ہے، اچھی تربیت ہے، اس کے معاملات اچھے طریقے سے پورے کر دیے، اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا قیامت کے روز اللہ وہ اسے جنت عطا کرے گا اس بندے کو کہ کھڑکی کھلے گی تو سامنے تاجدار مدینہ نظر آ جائیں گے، فرمایا میری رفاقت والی جنت اسے نصیب ہو جائے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ اس دنیا میں بہترین تحفہ چھوڑتا ہے، فرمایا وہ اچھی اولاد چھوڑتا ہے جس کی تربیت اس نے اچھی کی ہوتی ہے، اور وہ بندے کے چلے جانے کے بعد بھی بندے کی نیکیوں کے اندر اضافہ کرتی رہتی ہے، اور یہ بھی اگر بدلہ ہے تو نکاح سے نصیب ہوا ہے بندے کو۔ تو
تو یہ نکاح کے مسائل. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بالخصوص جو بندہ محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، پیسے کماتا ہے اور کما کے فرمایا بہترین لقمہ بندے کا وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے حلال کماتا ہے. تو یہ بھی شرف تبھی بندے کو نصیب ہو رہا ہے کہ بندہ نکاح کے عمل سے گزرا ہے، یہ برکتیں اسے نصیب ہو گئی ہیں. لیکن جن کلمات سے، لیکن یہ یاد رکھیے جیسے ایک کلمہ بولا ہے کہ قبول ہے، قبول ہو جانے سے غیر عورت جو ہے وہ بندے کی محرم بن گئی ہے. تو ایسے طلاق بھی ایک کلمہ ہی تو ہے، اور اسی ایک کلمے کی وجہ سے جیسے غیر وہ محرم بن گئی تھی، ایسے ایک کلمے کی وجہ سے، غلط استعمال کی وجہ سے وہ رشتہ پھر سے ٹوٹ جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں ہمیشہ رشتوں کا حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.